بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وامرہم بطاعتہ ونہاہم عن معصیتہ۔ سبق نمبر 27 اور عقیدہ نمبر 22 اور یہ متن عقیدہ طحاویہ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وامرہم بطاعتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا، اپنی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے، ونہاہم عن معصیتہ، اور اس نے روکا ہے اپنے نافرمانی سے۔ یہ عقیدہ بیان فرمایا۔ اب دیکھیں کہ گزشتہ جتنے عقائد آ رہے تھے، یعنی خاص کر یہ قریب کے جو عقائد گزرے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق، تقدیر، ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پر گویا اس عقیدے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تخلیق اور تقدیر یہ کوئی عبث اور بے فائدہ رائگان چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ حکمتیں، فوائد، مصالح مضمر ہیں۔ ان میں سے مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو مکلف بنایا ہے، اور وہ دو قسم کی ہیں، انسان اور جن، اور باقی ان کو پھر مخدوم کائنات بنایا ہے تکوینی نظام میں۔ تکوینی نظام میں باقی تمام جتنے بھی وہ مخلوقات ہیں وہ اس کی خادم ہیں، اور یہ دو مخدوم ہیں، خاص کر انسان۔ قرآن کریم میں ہے نا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں میں سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ لکم ای لام للانتفاع، لام انتفاع ہے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا اور مسخر کر دیا ہے۔ گویا انسان، جنات مخدوم ہیں، مخدوم کائنات ہیں، اور باقی ساری مخلوقات جو ہیں وہ خادم ہیں ان کی۔ اب ان مخدوموں کو کس کے لیے بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر فرماتے ہیں ای لیعرفونی، اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے، کہ اللہ کو پہچانیں کہ اللہ کون ہے، اور اللہ کو پہچانیں گے تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، اور اس کی پہچانیں گے، اس کو بھی پہچانیں گے، اس کی بھی پہچانیں گے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اس عقیدے کو کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ یہ جو امانت ہے قرآن کریم کی صورت میں یا احکام شرعیہ، تشریعی نظام کی صورت میں یہ پیش کی گئی تھی زمین و آسمانوں پر، لیکن وہ اس کے متحمل نہ ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت انسان کو عطا فرمائی، لیکن انسانوں میں ظلوماً جہولا، بعض بڑے بے ترس و نادان بھی نکلے۔ ٹھیک ہے، ظلوماً جہولا کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں۔ بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ یہ امانت جو ہے اس کو انسان نے اٹھایا۔ اب انسان نے اٹھایا تو ظاہر بات ہے اس امانت رکھنے والا، امانت لینے والا امانت کے حقوق بھی ادا کیا کرتا ہے، اور حقوق یہ ہے کہ ضابطۂ خداوندی، اس امانت خداوندی کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ چنانچہ اس بات کو دوسری جگہ واضح کیا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی کہ جس نے موت اور حیات دونوں کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھے جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو گویا اس ضابطہ امانت کو صرف رکھنا ہی نہیں ہے، صرف علم تک نہیں رکھنا، عمل تک بھی لے کے جانا ہے، صرف معلومات تک نہیں رکھنا، معمولات تک بھی لے کے جانا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض، تمہیں ایک دوسرے کے بعد جانشین، تمہارا زمین کے اندر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جانشین جو بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں زمین میں، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ضابطے کو، امانت کو عملی طور پر آگے چلانا ہے، اپنی زندگیوں میں لانا ہے، دوسروں کی زندگیوں میں لانے کی محنت کرنی ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ دیا وہ اوامر اور نواہی کے اوپر مشتمل ہے۔ کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جن سے بچنا ہے۔ کچھ حلال ہیں، الحلال بین والحرام بین، ان کو بھی جاننا اور اس کے مطابق چلنا ہے، حلال کو لینا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ اور ان کے درمیان میں کچھ مشتبہات ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مشتبہات میں پڑھ کے انسان حرام کی دہلیز پر کبھی پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اب اس سے پتہ چلا کہ جو زندگی ہم گزاریں گے تو اچھائی برائی صرف محض عقل سے پتہ نہیں چلے گی، وہی سے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ تشریعی نظام کا قائم فرمایا اس کو لینا پڑے گا۔ ایسے تو نہیں ہے انسان اپنی عقل سے عبادتیں بناتا جائے اور ثواب بناتا جائے، تو عبادت اور ثواب بنانا یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بتاتا ہے۔ اپنی طرف سے آپ نہ کوئی عبادت بنا سکتے ہیں، نہ کوئی ثواب کا سلسلہ قائم کر سکتے ہیں، یہ بدعات میں سے شمار ہوں گی۔
اچھا، اسی طرح جو ہے قرآن کریم میں ہے نا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی بیکار پیدا کر دیا. ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے ہے خلق کا معاملہ، تخلیق کا، اور اسی کے لیے جو ہے وہ امر کا معاملہ بھی ہے. خلق اور امر کا معاملہ اسی کے لیے ہے. یعنی پیدائش، تخلیق، ایجاد بھی اللہ نے ہی کی ہے، اور حکم بھی اسی کا چلے گا. حکم امر دو قسم کا ہوتا ہے، تکوینی، تشریعی. تکوینی بھی اسی کا چلتا ہے، تشریعی بھی اس کا چلتا ہے. تکوینی میں تو کوئی اور نہ ہاتھ مار ہی نہیں سکتا، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے. تشریعی میں بھی کہا گیا ہے اپنی طرف سے ضابطے دین کے اندر نہ گڑے نہ بنائے، اپنی طرف سے بس وہ جو دین آیا ہے، جو اس کے اصول پیش کیے گئے ہیں ان کے مطابق چلے، اپنی طرف سے نئی عبادات، نئے اجر و ثواب کے کارخانے نہ لگائے. تو بہرحال اس عقیدے کے اندر یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے فرما برداری کا، روکا ہے معصیت سے، نافرمانی سے. فرما برداری بھی اس وقت ہوگی، اس طرح ہوگی کہ جس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے ضابطہ اسلام دیا ہے اور اس کے تقاضے رکھے ہیں اس کے مطابق چلیں گے، اپنی طرف سے بنا کر نہیں چلیں گے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی.